بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم پشتو زبان کے بارے میں پڑھیں گے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور کے علاقے کی یہ زبان ہے اور جس کو ہم پختو یا پشتو بھی کہتے ہیں۔ ان کے بولنے والوں کو پختون یا پشتون کہا جاتا ہے۔ یہ زبان تقریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باخت یا بخت میں ہوئی تھی، اسی لحاظ سے اس کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کہا جاتا ہے۔ بعد میں یہ پختو یا پشتو بن گیا۔ پشتو زبان بھی ایک پرانی زبان ہے اور پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری سے ہی ہوا تھا اور پہلی کتاب 18ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی تھی جس کا نام پٹا خزانہ ہے، اور جو پہلا شاعر ہے وہ امیر کرور سمجھا جاتا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا، اس میں پھر عربی اور فارسی کے الفاظ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں دیکھا جائے تو نظم کے ساتھ ساتھ قصیدہ اور مرثیہ بھی پشتو کی خاص اصناف مانی جاتی ہیں، جن میں غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ اور مدح بھی شامل ہو گیا پشتو زبان میں۔ محققین کے لحاظ سے تذکرۃ الاولیاء نامی ایک کتاب ہے جو بہت قدیم کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اس میں پشتو شعراء نے حمد و نعت کی اصناف میں بھی تبازمائی کی ہوئی ہے اور اس کتاب کے جو صفحات ہیں وہ 1200 ہیں۔ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص ہوتا تھا جس نے باقاعدہ طور پر پشتو کی حروف تہجی ترویج دیے جو آج بھی پشتو زبان میں رائج ہیں، اور جو نمایاں طور پر اس کے ٹاپکس تھے اس میں حریت، غیرت، جنگ، ان کا ذکر ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ اگر ہم پشتو شاعری کے لحاظ سے بات کریں تو پشتو میں جن موضوعات پر زیادہ شاعری کی گئی ہے وہ حریت ہے، غیرت ہے اور جنگ، اور ملا مست جو ہیں وہ بھی اس اسلوب کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ خوشحال خاں خٹک جو ہیں یہ ایک مشہور عظیم شاعر ہیں پشتو زبان کے۔ یہ صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیف بھی ہیں، تلوار چلانا، اور اس کو ہم لوگ صاحب سیف کے لفظ کے ترجمے کے طور پر کر سکتے ہیں۔ خاں خٹک کہتے ہیں اپنی شاعری میں کہ میرے لیے وہ لمحات قابل دید ہوتے ہیں جن میں تلوار اور زروں کی جھنکار ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو جنگ اور آزادی کے لیے لڑنا اور بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ خوشحال خاں خٹک نے اپنی شاعری کی ہے جس میں عشق حقیقی بھی ہے، مجازی بھی ہے، صوفیزم، تصوف، اخلاق، حریت، بہادری، آزادی، ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ پشتو زبان کے ایک اور شاعر ہیں جن کو ہم رحمان بابا کہتے ہیں۔ یہ جو ہیں انہوں نے بھی عشق و تصوف کے معاملے میں بہت زیادہ شاعری کی ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور عشق ہی کائنات کی تخلیق کا باعث بنا، ان کے نزدیک یہ ان کا طبع فکر تھا، اور رحمان بابا کو پشتون معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ خوشحال خاں خٹک اور رحمان بابا ان کی شاعری سے ہی اب کے جو شعراء ہیں انہوں نے اپنی شاعری کو ترویج دی ہے اور یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی چھاپ آنے والے تمام شعراء کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ لوک گیت کی اگر بات کریں تو لوک گیت پشتو ادب کا بے نظیر سرمایہ ہے۔ اس میں چار بیتا، ٹپا، لمکئی وغیرہ بہت مشہور ہیں، اور شعراء نے لوک گیتوں کی مختلف صورتوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان میں نور دین اور ملا مقصود کے نام قابل ذکر ہیں۔ پشتو نثر جو ہے اس نے 20ویں صدی میں ترقی کرنا شروع کی، قیام پاکستان کے بعد بھی اس میں ترقی ہوئی۔ پھر پشتو لغات، گرامر نویسی، سوانہ نگاری، افسانہ نویسی، ناول اور ڈرامے بھی لکھے جانے لگے۔ پشتو زبان کے 3 لہجے ہیں، ایک لہجہ ہے شمال مشرق کے علاقوں کا، دوسرا جنوب مغرب کے علاقوں کا ہے، اور تیسرا ازئی قبائل کا ہے۔ تو ان تینوں کے مابین بنیادی طور پر صرف تلفظ کا فرق جو ہے وہ ہے، باقی اگر دیکھا جائے تو یہ 3 طرح کے لہجے ہیں جو پشتو زبان میں رائج ہیں۔ بلوچی زبان کی اگر بات کریں تو وہ بھی بہت سارے نظریات ہیں اس کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں جو نظریات ہیں، لیکن زیادہ تر جو بلوچی ادب کی ترقی کا آغاز ہوا ہے وہ زمانہ قدیم، زمانہ جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے، یعنی کہ پاکستان کے قائم ہونے کے بعد یا بننے کے بعد بلوچی زبان نے زیادہ ترقی کی ہے۔ اور بلوچ دیکھا جائے تو وہ معاشرے جو ہے وہ زیادہ بادیہ نشین ہے اور اس زبان کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے۔ بلوچی زبان کے 2 لہجے ہیں، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی۔ بلوچی رسم الخط جو ہے وہ پہلے ایجاد ہو چکا تھا، مگر قدیم بلوچی ادب تحریری صورت میں بہت دیر کے بعد آیا، یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد زیادہ اس زبان کو ترقی ملی ہے۔ اگر بلوچی شاعری کو دیکھا جائے تو اس کے 3 حصے ہیں، ایک رزمیہ ہے، دوسرا عشقیہ شاعری اور تیسرا حصہ لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ رزمیہ جو شاعری ہے اس میں ہمت، جاہ و جلال، غیرت اور بہادری کا ذکر ہے، کیونکہ بلوچ اور پشتون، بلوچی اور
پشتو یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی بہادری، حریت، غیرت، جاہ و جلال، یہ چیزیں مشہور ہیں، تو شاعری میں بھی ان کا اثر نظر آتا ہے۔ دوسرا حصہ اگر ہم دیکھیں تو عشقیہ شاعری کا ہے، جس میں حسن و عشق، باب اور دوسرے موضوعات شامل ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ لوک داستانوں پر ہے، جن میں لوری اور موتک، یہ جو دو ہیں اصناف، یہ زیادہ قدیم ہیں اور معاشرتی رنگین میں نظر آتا ہے۔ بلوچی زبان کی جو قدیم شاعری روشناس کرانے کا کام ہے وہ 1840 میں ہوا، اور بلوچی ادب کے کلاسیکی نثر میں میر چاکر خان، یہ جو ہیں یہ مشہور قصے ہیں بلوچی زبان کے کلاسیکی نثر میں دیکھے جائیں تو میر چاکر خان، حسن زندو، حمل رندو منہاد، اور پھر پیرنگو گران، مرید دہانی، یہ مشہور قصے ہیں۔ اور بلوچی ادب کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ قیام پاکستان کے بعد ہوئی زیادہ، جب بلوچی رسائل و جرائد کا آغاز ہوا، اور پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ شیر کمسر مری ہے، اور انگریزوں کے دور میں جو بلوچی شاعری تخلیق کی گئی اس میں زیادہ تر تصوف، اخلاقیات اور انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات ہیں، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز برصغیر پر قابض ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو اپنی آزادی کے لیے ان انگریزوں کے خلاف ایک مہم چلانی تھی، تو شاعری کے ذریعے سے ہی لوگوں میں شعور اجاگر کیا گیا، تو اس کا اثر اس وقت کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ اس دور کے جو بلند پایہ شاعر ہیں وہ مستوقلی ہیں، اور قیام پاکستان کے بعد اردو حروف کو ہی کم کر کے یا زیادہ کر کے گھٹا بڑھا کر بلوچی کے لیے ایک معیاری رسم الخط تخلیق کیا گیا، اور 1960 میں پہلا بلوچی مجلہ شائع ہوا۔ پھر بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رنگ ملا، اور جدید ادب میں جملہ اصناف مشق جاری ہے، یعنی کہ مزید اصناف کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور بلوچستان یونیورسٹی جو ہے اس میں بلوچی زبان میں PhD جو ہے اس کا بھی اجرا کیا گیا ہے۔ کشمیری زبان جو ہے وہ ایک تحقیق کے مطابق وادی سندھ کی زبان سے منسلک ہے۔ اس میں جو مشہور لہجے ہیں وہ مسلمان کی، ہندکی، گندورو، گامی وغیرہ ہیں۔ معیاری لہجہ گندورو کو سمجھا جاتا ہے۔ 5 دور ہیں۔ پہلا دور لوک گیتوں کے بارے میں ہے، دوسرا جو دور ہے وہ الہیات کے اوپر ہے، تیسرا عشقیہ داستانوں پر مشتمل ہے، چوتھا جو ہے اس میں روحانی ادب زیادہ ہے، روحانی اثر زیادہ شامل ہے، اور جو 5واں دور ہے وہ جدید ادب کے زیر سایہ ترقی پا رہا ہے۔ پہلا دور اگر دیکھیں تو لوک گیتے ہیں، جن میں کشمیری سماج اور جو اجتماعی سوچ اور احساس ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ رعوف یا لول یہ اس کا لہجہ ہے۔ دوسرے دور میں الہیات کے بارے میں بات کی گئی، تیسرے میں عشقیہ داستانوں کے بارے میں، جس میں ہبہ خاتون کا نام قابل ذکر ہے، اور قصے جو ہیں کشمیری زبان میں ہیں، اس کے علاوہ فارسی اور عربی قصوں کو بھی کشمیری لباس پہنایا گیا ہے۔ رمنی لال اور ملا فقیرو اس دور کے قابل ذکر نام ہیں۔ چوتھے دور میں کشمیری زبان میں روحانی اثر غالب رہا، اور ان کے جو روئے رواں ہیں وہ محمود گامی ہیں۔ 5واں دور جو ہے وہ جدید ادب کے زیر سایہ بڑھا ہوا ہے، اس میں فکری رجحانات ہیں، غلام احمد مہجور کو اس میں اہم مقام حاصل ہے، اور کشمیری ادب میں مقامی تخلیقات کے ساتھ ساتھ دوسری کئی زبانوں کی کتابوں کا بھی ترجمہ کشمیری زبان میں کیا گیا ہے۔ غزل اور مثنوی پر بھی کے تراجم کے بعد بھی کشمیری شاعری نے اپنی تخلیقی صنعت کے طور پر اس کو اپنایا ہے۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی جو ہے اس میں کشمیریات پڑھائی بھی جاری ہے، اور تحقیق کے لیے خصوصی طور پر انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔